وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور انہوں نے کہا کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے جو یہودی یا عیسائی ہوں، یہ صرف ان کی خواہشات ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اپنے دلائل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو یہودی یا عیسائی ہوں۔ اس دعوے کا تعلق ایک خاص گروہ کے فکری اور مذہبی عقائد سے تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ صرف ان کی قوم یا مذہب کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے کافروں اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ کس قوم کو جنت ملے گی۔ یہ لوگ مختلف دعوے کرتے تھے اور یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ صرف یہودی یا عیسائی جنت میں داخل ہوں گے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور تمام انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات واضح تھی کہ جنت کی وراثت صرف اللہ ہے کی رضا کے ساتھ ایمانداری اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے ہے، نہ کہ کسی خاص قوم یا نسل کے لیے۔ یہ آیت دراصل اہل مکہ اور اہل کتاب کے دعووں کا رد کرتی ہے اور اللہ کے فیصلے کو واضح کرتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایمان لانے اور اچھے عمل کرنے کا عمل ہی انسان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے سکتا ہے، نہ کہ کسی خاص نسل یا قوم کا تعلق۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی اہم نکات ہیں جو ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ دعوی کا رد۔ آیت میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ صرف یہودی یا عیسائی جنت میں جائیں گے، وہ دراصل ایک محدود اور تعصبی سوچ پر مبنی تھا۔ یہ دعویٰ اہل کتاب کے بعض افراد نے کیا تھا جو اپنے عقائد کو درست سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو جنت کے لیے منتخب قوم سمجھتے تھے۔ اللہ کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ محض ان کی خیالی باتیں اور خواہشات ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کی طرف سے جنت میں داخلے کی کوئی مخصوص شرط نہیں رکھی گئی سوائے ایمان اور اچھے عمل کے۔ دلائل کا طلب۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواب دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کا دلیل پیش کریں۔ اگر تم سچے ہو تو تم اپنے دعوے کا دلیل پیش کریں، ہو تو اپنے دعوے کا ثبوت دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دلیل یا ثابت شدہ باتوں کے کسی بات پر ایمان یا دعویٰ کرنا بے بنیاد ہے۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ دینی عقائد محض خواہشات یا مفروضوں پر نہیں، بلکہ دلیل اور صحیح علم پر ہونے چاہیں، کسی قوم یا نسل کا انحصار نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے ہر انسان کا جنت میں داخلہ ممکن ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم، نسل یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ صرف ایمان اور نیک عمل کی اہمیت ہے، نہ کہ کسی خاص قوم کا تعلق۔ تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی ہدایت ہر قوم اور انسان تک پہنچنی چاہیے۔ کوئی بھی شخص اپنی فطری عقل اور نیک عمل کے ذریعے جنت کا حقدار بن سکتا ہے، بشرطیکہ کا وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ اللہ کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کی کہ دنیا کی آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ صرف ایمان اور عمل کو دیکھتا ہے، نہ کہ کسی کے نسل یا قوم کو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسانوں کے درمیان تفریق کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ سب کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ دلیل کی اہمیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوے کرنے والوں سے دلیل طلب کی ہے، جو کہ ایک عظیم حکمت ہے۔ دلیل کی اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے، اور کوئی بھی بات بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اس سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر بات کا عقل و دلیل سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے دل میں ایمان ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی قوم یا نسل اللہ کی ہدایت سے محروم نہیں۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے
اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ اللہ کا فیصلہ قطعیت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی قدرت کو کسی انسان کی سوچ یا عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ اہل کتاب کا دعویٰ۔ آیت میں بیان کیا گیا کہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ جنت میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو ان کے مذہب پر ہوں گے۔ محض خواہشات۔ اللہ نے اس دعوے کو خواہشات اور خیالی باتیں قرار دیا جو حقیقت پر مبنی نہیں تھیں۔ دلیل کی ضرورت۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی بات کے حق میں دلیل پیش کریں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذہب یا عقیدہ کسی کی خواہشات پر نہیں بلکہ دلیل اور علم پر قائم ہونا چاہیے۔ ایمان اور عمل کا معیار۔ اللہ کی رضا کے لیے ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا ہی انسان کو جنت میں داخلے کی صلاحیت دے گا، نہ کہ کسی خاص قوم یا نسل کا تعلق۔ مسلمانوں کی دعوت۔ اس آیت میں یہ بات بھی ضمنی طور پر بیان کی گئی ہے کہ مسلمان اللہ کی ہدایت کا پیغام دے کر لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کریں تاکہ کوئی بھی غلط فہمی یا غلط عقیدہ قائم نہ ہو۔ خلاصہ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جنت میں داخلہ قوم یا نسل کے بجائے ایمان اور عمل کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کسی بھی دعوے کو بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور اس آیت کے ذریعے اہل کتاب کے جھوٹے دعووں کا رد کیا گیا۔ اس میں اللہ کی حکمت، قدرت اور اس کی رہنمائی کی اہمیت بھی واضح کی گئی ہے جو ہر انسان تک پہنچنی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے جو یہودی یا عیسائی ہوں گے، لیکن اللہ نے اس دعوے کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ محض ان کی خواہشات ہیں۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے ہم 3 مختلف دنیوی مثالیں پیش کرتے ہیں جو ہر انسان کو آسانی سے سمجھ میں آ سکیں۔ 1. اسکول میں داخلہ، مذہبی گروا کی بجائے قابلیت پر انحصار۔ مثال: فرض کریں کہ ایک اسکول میں داخلے کے لیے امتحان ہو رہا ہے۔ بعض طلباء یہ دعوی کرتے ہیں کہ صرف وہ بچے اسکول میں داخل ہو سکتے ہیں جو ایک خاص علاقے یا قوم سے ہوں گے، یعنی ان کا تعلق خاص نسل سے ہونا ضروری ہے۔ لیکن اسکول کا اصول یہ ہے کہ داخلہ صرف مطالعہ، قابلیت اور محنت کی بنیاد پر ملے گا، نہ کہ نسل یا قوم پر۔ تشبیہ: یہی بات اللہ کی طرف سے اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی نظر میں جنت میں داخلہ نسل یا قوم سے نہیں بلکہ ایمان اور اچھے عمل سے ہوتا ہے۔ جیسے اسکول میں قابلیت کی بنیاد پر داخلہ ملتا ہے، ویسے ہی جنت میں اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے سے انسان کو جنت ملے گی، نہ کہ کسی خاص قوم یا مذہب کی بنیاد پر۔ 2. سچائی کی بنیاد پر کامیابی، دلیل کے بغیر دعوے کا رد۔ مثال: ایک کاروباری شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ میرا کاروبار سب سے کامیاب ہے، لیکن جب اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ اس کامیابی کے بارے میں کیا دلیل پیش کرتا ہے تو وہ بغیر کسی ثبوت کے صرف دعوے کرتا ہے۔ اب اس شخص کے دعوے کو صحیح تسلیم کرنے کے لیے دلیل یا ثبوت کی ضرورت ہے۔ تشبیہ: اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالی اہل کتاب کے دعووں کو رد ہے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بغیر دلیل یا حقیقت کے کسی دعوے پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی نے اہل کتاب سے کہا کہ اگر ان کا دعوی سچ ہے تو دلیل پیش کریں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی بنیاد کسی کی خواہشات یا دعووں پر نہیں ہوتی بلکہ دلیل اور حقائق پر ہوتی ہے۔ 3. اسپیشل ایڈمیشن کی سیاست، نیک عمل کی بنیاد پر جنت کا حق۔ مثال: فرض کریں کہ ایک یونیورسٹی نے خصوصی نشستیں مخصوص سیاسی جماعتوں یا قوموں کے لیے مخصوص کر دی ہوں، حالانکہ وہ طالب علم اس معیار پر پورا نہیں اترتے جو یونیورسٹی کی معیاری تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان کو صرف ان کی قوم یا جماعت کی بنیاد پر خصوصی ترجیح دی جا رہی ہے۔ تشبیہ: یہ مثال اس آیت کے مفہوم سے ملتی جلتی ہے جہاں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے دعوے کا رد کیا۔ اللہ کی نظر میں جنت میں داخلے کا معیار صرف ایمان اور اچھے عمل ہے، نہ کہ کسی خاص قوم یا نسل کا تعلق۔ جیسے یونیورسٹی کی تعلیم میں طالب علم کی قابلیت اور محنت اہمیت رکھتی ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاں جنت میں داخلہ عمل اور ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔
میں جو اہل کتاب کا دعوی تھا کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے، یہ آج کی دنیا میں بھی مختلف مذاہب، فرقوں یا قوموں کے درمیان مخصوص گروہ کی سوچ کے مترادف ہے۔ یہ دعویٰ اس بات کا عکاس ہے کہ بعض لوگ ہیں جو اپنے گروہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنی مذہبی یا ثقافتی شناخت کو جنت کا حق سمجھتے ہیں۔ آج کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مذہب، نسل یا قوم کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر یا مقدس سمجھتے ہیں، اور یہی سوچ دوسرے فرقوں یا مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی، تعصب اور عدم رواداری کا باعث بنتی ہے۔ اس آیت کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور اچھے عمل ضروری ہیں، اور یہ کسی خاص گروہ، قوم یا نسل تک محدود نہیں۔ دلیل کی اہمیت۔ ہر دعوے کو بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ حقیقت اور دلیل پر مبنی ہونی چاہیے، نہ کہ محض خواہشات یا مفروضوں پر۔ جنت کا معیار جنت میں داخلہ کسی مخصوص قوم یا نسل کے حوالے سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور نیک عمل کے مطابق ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کامیابی کا حق ملتا ہے۔ مساوات اور انصاف۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے ہاں تمام انسانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں، اور کوئی بھی شخص اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار کر جنت میں جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ ہے اللہ، ہمیں حق اپنی ہدایت عطا فرما اور ہمیں جھوٹے دعووں سے بچا، تاکہ ہم تیرے راستے پر چلیں اور تیرے ہی حکم سے جنت کے دروازے پر پہنچیں۔ آمین۔ ہے اللہ، ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں سچائی کی بنیاد پر فیصلے کریں اور کسی جھوٹے دعوے کو نہ اپنائیں۔ آمین۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال اور ہمارے اعمال کو تیرے لیے خالص کر دے، تاکہ ہم تیرے وعدے کے مطابق جنت کے حقدار بنیں۔ آمین۔